اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج 23 رجب اور جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بڑا مبارک دن اور بڑی برکت والا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے ایک گھڑی کو پوشیدہ رکھ دیا۔ اس گھڑی میں بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص مقامات ہوتے ہیں، کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جن کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ قریب ہو کر اپنے بندے کی صداؤں کو سنتا ہے تو وہ یقینی طور پر انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 23 رجب جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی مجرب عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی جیسی بھی مشکل سے مشکل حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ کوثر کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایسی مبارک سورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کیا جب کفار والوں نے آپ کو اولاد کے طعنے دینے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا اور فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے، ہم نے تو تمہیں حوض کوثر عطا کی، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ اب یہاں حوض کوثر کا ذکر آیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلو کہ حوض کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا پھر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ الکوثر کی۔ جمعۃ المبارک کا دن ہو اور اس دن سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہو تو پھر سوچیں اللہ رب العزت اپنے بندے پر کیسی کیسی نعمتیں نچھاور کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ وظیفہ کسی بھی حاجت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ حاجت آپ کی جائز قسم کی ہونی چاہیے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن درود پڑھتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ وہ رزق خیر و برکت والا بن جاتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جس رزق میں خیر و برکت آ جائے وہ رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جب یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفے سے پہلے آپ نے درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے 23 مرتبہ ہی سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاتھ آپ نے اپنے سر پر رکھنا ہے اور 23 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ 23 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے سر سے ہاتھ کو ہٹا لینا ہے اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر آپ نے اپنی حاجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جس حاجت کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور جس حاجت کے لیے آپ دعا مانگیں گے اس حاجت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات کا خیال رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو 23 رجب جمعۃ المبارک کے دن ہی پڑھنا ہے، بلکہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آئے تو آپ کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور اور آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر کیسے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، ہر نیک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات کا خیال رہے کہ وظیفے کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا یقین کامل ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس کے فوائد نظر آ جائیں گے۔ اگر آپ کے یقین میں کمی ہوگی تو پھر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب بندہ شک کی نیت سے کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، تو پھر اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جب بندہ مکمل یقین کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر دیتا ہے، اور ایسے بہت سے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جن لوگوں نے وظائف کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ضرور کامیابی عطا فرمائی۔ تو دوستو، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں۔ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، اور اس کے ساتھ جب آپ سورت کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔